اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ اللہ تعالیٰ ساتھی ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے، ان کو کفر کی تاریکیوں سے نکال کر یا بچا کر نور اسلام کی طرف لاتا ہے، اور جو لوگ کافر ہیں ان کے ساتھی شیاطین ہیں، انسانی جنات شیطان ہو یا جنی شیطان، وہ ان کو نور اسلام سے نکال کر یا بچا کر کفر کی تاریکیوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ ایسے لوگ دوزخ میں رہنے والے ہیں، اور یہ لوگ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ سورہ بقرہ کی 257 نمبر کی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اس سے پہلے 256 نمبر کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک نہایت ہی اہم مضمون بیان فرمایا تھا کہ دین کے اندر جبر نہیں ہے، اکراہ نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے، اور کافروں کی طرف سے بڑے ہی شد و مت کے ساتھ اسلام پر اور اہل اسلام پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ دنیا کے اندر اسلام طاقت کے بلبوتے پر پھیلا ہے، تلوار کے زور سے پھیلا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک بڑھیا تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا، اے بوڑھی عورت، تم اسلام قبول کر لو، نجات پا جاؤ گی۔ اے بوڑھی عورت، تم اسلام قبول کر لو، نجات پا جاؤ گی۔ تو اس نے کہا، انا عجوز کبیرۃ والموت الی قریب، میں تو بوڑھی ہو گئی ہوں اور موت بالکل میرے سامنے ہے، اب اس عمر میں اپنا مذہب کیوں تبدیل کروں؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا اللہ تو گواہ رہنا، میں نے اس کو اسلام پہنچا دیا، زبردستی نہیں کی کہ تم اسلام قبول کر لو، صرف کہا اسلام قبول کر لو، تم کامیاب ہو جاؤ گی۔ اس نے انکار کر دیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر کوئی زور زبردستی نہیں کی کہ تم کو کسی صورت میں بھی اسلام قبول کرنا پڑے گا۔ یہ کہا، یا اللہ تو گواہ رہنا، میں نے اس کو اسلام کی دعوت دے دی، اور پھر یہی آیت کریمہ پڑھی، لا اکراہ فی الدین، کہ دین کے اندر کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ اس کے بعد 257 نمبر کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ مومن بنانا چاہتا ہے، وہ لوگ جس کو اللہ تعالیٰ مومن بنانا چاہتا ہے، جن لوگوں کا مومن ہونا خدا تعالیٰ چاہتا ہے، ان کو ایسی توفیق و ہدایت کی مدد سے جہالت، نفس پرستی، ذہنی وسوسوں اور کفر تک پہنچانے والے شبہات سے نکال کر سیدھی راہ پر ڈالتا ہے، جو ایمان تک ان کو پہنچا دیتی ہے۔ دیکھیے، جب اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتا ہے اور نیکی کا اور اچھائی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کیا کرتا ہے؟ اس کے لیے اسباب کو پیدا کر دیتا، اس کے لیے اسباب کو اور سامان کو پیدا کر دیتا، اور اس کے لیے ایمان کا قبول کرنا آسان کر دیتا۔ اور آگے کیا فرماتے اللہ تعالیٰ کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں، کیا فرماتے؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات۔ آگے فرماتے اللہ تعالیٰ کہ آیت سے معلوم ہوا کہ ایمان اختیاری نہیں بلکہ عطیہ خداوندی ہے۔ ایمان کسی کے اختیار کی چیز نہیں، بلکہ یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک عطیہ ہے۔ جس کے لیے خیر کا ارادہ فرماتا ہے، اس کے لیے ایمان کی راہ ہے، ایمان کے راستے کیا کرتا؟ آسان کر دیتا۔ اگر ایمان کسی کا اختیاری ہوتا، کسی کے اپنی مرضی کی چیز ہوتی، تو اللہ تعالیٰ نبیوں کے خاندان کو ایمان سے محروم نہ کرتا۔ کتنے سارے انبیاء کرام ہیں جی، کسی کا باپ ایمان سے محروم رہا، کسی کا بیٹا ایمان سے محروم رہا، کسی کی بیوی ایمان سے محروم رہی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی دیکھے ایمان سے محروم رہی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ آذر ایمان سے محروم رہا، حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان ایمان سے محروم رہا، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی ایمان سے محروم رہی، یہاں تک کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو لہب، جنہوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں اپنی باندی کو آزاد کر دیا تھا، لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی دعوت دی، اسلام کو پھیلانا چاہا اور لوگوں کو جمع کر کے ایمان کی دعوت دی، تو سب سے پہلا پتھر اور سب سے پہلی مخالفت کرنے والا جو انسان تھا وہ ابو لہب تھا، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی اور پتھر سے مارا اور برا بھلا کہا کہ تم نے اسی کے لیے ہم لوگوں کو جمع کیا۔
برا ہو، جو تمہارا تباہ ہو، ہاتھ ٹوٹیں، تو اس کے بارے میں قرآن کے اندر سورۃ اتری تبت یدا ابی لہب وتب، کہ ابو لہب کا یہ ہاتھ ٹوٹے، اس نے جب برا بھلا کہا۔ یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی دعوت دینے جاتے تھے ان کے پیچھے پیچھے ابو لہب جاتا تھا اور کیا کہتا، دیکھو یہ جھوٹا ہے نعوذ باللہ، یہ شاعر ہے نعوذ باللہ، یہ کاہن ہے نعوذ باللہ، یہ مجروح ہے نعوذ باللہ، اس طریقے سے لوگوں کو ورغلاتا تھا، اس کے قریب مت جاؤ، یہ پاگل دیوانہ ہے، جادوگر ہے، شاعر ہے، خاندان کو خاندان سے لڑاتا ہے۔ اور کتنے سارے لوگ ہیں جو ایمان سے محروم رہ گئے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ایمان یہ عطیہ خداوندی ہے۔ ہم لوگوں کو ایمان کیونکہ محنت کے بغیر ملا ہے، ایمان کی قدر نہیں ہے، اس لیے ہم لوگوں کو ایمان کی قدر کرنی چاہیے۔ پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ ایمان کی قدر کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو اتنی بڑی دولت دی ہے، ہمارے پاس ایمان کے علاوہ کوئی اور دوسری دولت ہی نہیں ہے۔ ساری دولت، سارا مال دنیا کے اندر رہے گا، ایمان جو ہے جنت تک لے جائے گا۔ ایمان کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جائے گا، اور ایمان کے بغیر کوئی جہنم سے بھی نہیں بچے گا۔ اچھا ایک بات اور ہے، بقول واقدی جو بہت بڑے مفسر ہیں، وہ کہتے ہیں قرآن کے اندر جہاں جہاں بھی ظلمات کا لفظ آیا، ظلمات اور نور کا لفظ آیا، وہاں ظلمات سے مراد کفر ہے اور نور سے مراد ایمان ہے۔ ظلمات سے مراد کفر ہے اور نور سے مراد ایمان ہے۔ صرف ایک صورت کے اندر ظلمات اور نور جو آیا ہے، اس سے مراد رات کی تاریکی اور دن کی روشنی مراد ہے، اور وہ سورہ انعام کے اندر ہے، وہ ظلمات والنور۔ باقی قرآن کے اندر جہاں جہاں بھی یہ لفظ آیا، ظلمات کا لفظ اور نور کا لفظ، تو وہاں پر ایمان اور کفر مراد ہے۔ ظلمات سے مراد کفر اور نور سے مراد ایمان۔ قرآن کے اندر بہت ساری جگہوں پر یہ ظلمات کا لفظ آیا ہے۔ اس کے بارے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت علی کے بیٹے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جہاں جہاں بھی ظلمات طاغوت کا لفظ آیا ہے، وہاں طاغوت سے مراد شیطان ہے۔ حضرت عمر فاروق کا قول، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول، کہ جہاں جہاں طاغوت کا لفظ آیا ہے وہاں شیطان مراد ہے۔ شیطان جنی شیطان بھی مراد ہو سکتا ہے، اور انسانی جنات بھی مراد ہو سکتا ہے۔ بہت سارے لوگ جنی انسانی شیطان بھی ہیں۔ علماء لکھتے ہیں کہ جنی انسانی شیطان سے مراد کعب ابن اشرف ہے یہاں مراد۔ اور آپ کو میں بتا دوں، کعب ابن اشرف بہت بڑا یہودی عالم اور بہت کمینہ، بہت بدچینت قسم کا آدمی تھا، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتا تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کی شان میں ہجو کرتا تھا۔ اور اسی طریقے سے حی ابن اخطب کے بارے میں آتا ہے، یہ بھی طاغوت تھا۔ اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جتنے بھی خدا کے علاوہ معبود ہیں، جتنے بھی خدا کے علاوہ دنیا کے اندر معبودان باطل ہیں، اس سے مراد یہی طاغوت ہے۔ اور قتادہ اور مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں طاغوت سے مراد شیطان ہی ہے۔ اور دوسرے مفسرین کہتے ہیں کہ طاغوت سے مراد بت ہے۔ علماء کرام روح المعانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، روح المعانی کے مصنف، کہ جہاں جہاں بھی طاغوت ہے اس سے عام معنی مراد کیا جائے، یعنی اس کے اندر انسانی شیطان بھی مراد ہے، جنی شیطان بھی مراد ہے، بت بھی مراد ہے، یہ سارے معنی اس کے اندر شامل ہیں۔ اور اور بہت سارے کافر لوگ کیا کرتے ہیں، وہ لوگ ایمان سے کفر کی طرف لانے کی کوشش کرتے، جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے کفر کو مقدر کر دیا، ان کے لیے کفر پر رہنا آسان دکھتا، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کے لیے منتخب کر لیا، ایمان اس کے لیے آسان کر دیتا، اعمال صالحہ کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا۔ اور جو لوگ کافر رہتے ہیں تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کفر کے راستوں کو آسان کر دیتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ آخر میں کہتے ہیں، جن لوگوں نے کفر کو اختیار کیا اور جو لوگ کفر کی حالت میں رہے اور کفر کی حالت میں مر گئے، اس کو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنا پڑے گا۔ ایمان والوں کا اللہ دوست ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، ایمان والوں کا تو اللہ دوست ہے، لیکن جنہوں نے کفر کیا اور کفر ایمان سے نکال کر کے کفر کی طرف لے کر کے آئے، اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رکھیں گے، کبھی جہنم سے اس کو نکالا نہیں جائے گا۔ لیکن مومن چاہے کتنا بھی بد عمل ہو، کیسا بھی ہو، ایمان کی حالت میں اگر اس کی موت آئی تو کبھی نہ کبھی وہ جہنم سے نکال کر جنت کے اندر اس کو ڈالا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو مغفرت فرمائے، جنت ہم سب کے لیے مقدر فرمائے، جہنم سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، مکمل شریعت مطہرہ پر ہم سب کو چلنا آسان فرمائے۔
یا اللہ جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ نصیب فرمائیے، جو لوگ قرضوں میں پریشان ہیں یا اللہ ان کے قرضوں کا ادائیگی کی شکلیں پیدا فرمائیے، یا اللہ سارے عالم اسلام کی حفاظت فرمائیے، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرمائیے، ساری امت مسلمہ کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائیے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔